روایات میں آتا ہے کہ مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، جن کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ وہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جنہوں نے بچے کو جنم دیا اور نبی کے ساتھ ہجرت کی۔ جب مولا علی کی ولادت قریب آ رہی تھی تو 11 رجب کو گھر سے باہر سین کعبہ کی طرف روانہ ہوئی اور کعبے کے طواف میں مصروف ہو گئی۔ عباس ابن مطلب فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ بی بی طواف کعبہ میں مصروف ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ وقت ولادت قریب ہے، شاید اس گھر سے بی بی کعبے کا طواف کر رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی بی بی کو کعبے کے قریب پایا، میں دیکھتا ہوں کہ کعبے کی دیوار ہل رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس قدر خوفزدہ ہوا کہ کہیں دیوار بی بی پر گر نہ جائے۔ میں بھی بھاگ کر بی بی کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دیوار کھلی اور بی بی کعبے کے اندر داخل ہو گئی، اور جیسے ہی بی بی کعبے کے اندر داخل ہوئی ساتھ ہی دیوار بند ہو گئی، اور جب بی بی کعبے کے اندر گئیں تو 3 دن تک کعبے میں قیام کیا۔ 3 دن کے بعد جب جناب ابو طالب تشریف لائے اور کعبے کا تالا کھولنا چاہا، مگر چابی نے کام نہیں کیا اور تالا نہیں کھلا۔ کافی لوگوں کے کھولنے پر بھی تالے نے کام نہیں کیا، مگر اس کے بعد خدا کی مرضی ہوئی کہ تالا کھل جائے تو تالا کھل گیا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، اے محمد، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ تو آنکھیں کھولتا ہے اور نہ کوئی حرکت کرتا ہے، یوں مانو اس کے جسم میں تو جان ہی نہیں۔ لیکن جب مولا علی کی پہلی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑی تو ہنستے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولنے لگے۔ جیسے ہی مولا علی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر آئے تو اہل مکہ اس فضیلت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ اب سارے پریشان ہونے لگے کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی پیدائش اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور یہ فضیلت آج تک کسی کو نہیں ملی، اس لیے اس کا نام علی ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو سانپ کے آگے ڈال دیا جاتا۔ اگر سانپ اس بچے کو نقصان پہنچاتا تو لوگ کہتے یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اور اگر سانپ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاتا اور واپس چلا جاتا تو لوگ سمجھتے یہ حلالی ہے، یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی جناب ابو طالب مولا علی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تو پیچھے سے ایک ندا آئی، اے ابو طالب، اب اس رسم کو ادا کون کرے گا؟ ابو طالب کے کانوں میں یہ ندا پڑنی تھی تو ابو طالب اس رسم کی ادائیگی کے لیے راضی ہو گئے۔ جیسے ہی مولا علی کو سانپ کے آگے لٹایا گیا، سانپ نے مولا علی کے چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ مولا علی نے اپنے 2 ہاتھوں سے سانپ کو پکڑا اور سانپ کو چیر دیا۔ سانپ کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے حیہ، اور درمیان سے کسی چیز کے چیرنے کو کہا جاتا ہے درہ۔ جیسے ہی مولا علی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو پورے عرب میں فضا بلند ہوئی، حیہ درہ، حیہ درہ، حیہ درہ۔ پورے مکہ میں یہ صدائیں کچھ اس طرح بلند ہوئیں کہ یوں سنائی دینے لگا، حیدرہ، حیدرہ، حیدرہ۔ بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میرے اس بیٹے نے آج جو کارنامہ سر انجام دیا، آج سے اس کا نام حیدر ہے۔